بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منٹری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، سود کی حمایت اور سودی بینکاری کو آج کے جدید دور کی اہم ضرورت کے طور پر پیش کرنے والے سیاسی پنڈت اور سود خور بینکار گزشتہ 100 سال سے سود کی مخالفت کرنے والوں سے ایک سوال کرتے چلے آئے ہیں کہ اس سودی بینکاری کے نظام کا متبادل کیا ہے۔ یہ تو ایک عالمی معیشت کو چلانے کا طریقہ کار ہے۔ اگر اس نظام کو بغیر کسی متبادل کے ختم کر دیا گیا تو پوری دنیا کی صنعت و تجارت کا پہیہ رک جائے گا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان دانشوروں سے پلٹ کر کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ 1 جولائی 1944 سے 22 جولائی 1944 تک امریکہ کے شہر بریٹن ووڈ کے ماؤنٹ واشنگٹن ہوٹل میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس کے نتیجے میں بریٹن ووڈ معاہدے سے پہلے یہ عالمی معیشت کیسے چل رہی تھی۔ یہ کانفرنس اس وقت منعقد کی گئی جب اتحادی فوجیوں نے نارمنڈی فتح کر لیا اور اب یہ معلوم ہو گیا کہ ہٹلر اور اس کے اتحادی شکست کھا چکے۔ ایسے میں دنیا کو سودی بینکاری کے شکنجے میں جکڑنے کے لیے 44 اتحادی ممالک کے 730 نمائندے یہاں جمع ہوئے، جن کا مقصد یہ تھا کہ دنیا پر ایک نیا عالمی مالیاتی اور اقتصادی نظام یعنی کہ انٹرنیشنل مانیٹری اینڈ فائنینشل آرڈر کیسے مسلط کیا جائے۔ اس کے لیے یہ معاہدہ ترتیب دیا گیا۔ دنیا پر مسلط کیے گئے اس عالمی معاہدے کے تحت ایک بینک قائم کیا گیا جسے عالمی اقتصادی امور میں تصفیہ کا اختیار دیا گیا، جس کا نام بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ رکھا گیا۔ کاغذ کی جعلی کرنسی کو ہر ملک کے لیے لازمی قرار دیا گیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ ہر ملک ایک خوبصورت کاغذ پر ایک شاندار چھپائی کے ساتھ ایک تصویر چھاپے اور اس پر ایک مالیت لکھ دے۔ وہی کاغذ 1 روپے سے 5000 روپے کی مالیت کا بن جاتا ہے۔ یہ تو ہر ملک میں لازمی قرار دیا گیا، لیکن عالمی منڈی میں کسی ملک کے اس جعلی کاغذ کی قیمت کتنی ہے، اس کا اختیار اس بینک کو دیا گیا جسے شرح تبادلہ ایکسچینج ریٹ کہا گیا۔ اصول یہ تھا کہ جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوگا وہ اتنے نوٹ چھاپے گا، یعنی یہاں تک تو اس نظام میں یہ حقیقت تھی کہ ان کاغذوں پر جو قیمت لکھی ہوئی ہے اس کے برابر سونا حکومت کے پاس موجود ہے۔ لیکن پہلے دن سے ہی اس نظام میں جھوٹ اور فریب کی گنجائش رکھی گئی اور اس فراڈ کو بھی عالمی قانون کا حصہ بنایا گیا۔ یعنی اگر ایک ملک اپنے پاس موجود سونے کے ذخائر سے زیادہ مالیت کے یہ جعلی کاغذ یعنی کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے تو وہ دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے، بلکہ یہ افراط زر یعنی انفلیشن ہے۔ کیا فریب کاری ہے کہ وہ کاغذ جن کی بذات خود کوئی مالیت نہیں، ان کی بہتات کو دولت کی بہتات یعنی افراط کہا گیا۔ لیکن صرف 27 سال تک ان تمام ممالک نے اس جھوٹ اور فریب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنے کرنسی نوٹ چھاپ دیے تھے کہ اگر دنیا کا کوئی ملک اپنے پاس موجود کرنسی کے کاغذوں کے بدلے سونے کا مطالبہ کرتا وہ دے نہیں سکتا تھا۔ ایسا ہی مطالبہ فرانس کے صدر ڈیگال نے امریکہ کے صدر نکسن سے کر دیا۔ ایک دم جواب آیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تصور اور معاہدہ اس لیے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ ہم ان کاغذوں کے بدلے سونا واپس کریں؟ فوراً ایک اور معاہدہ کیا گیا کہ اب ان کرنسی نوٹوں کے بدلے سونا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بینک جو تصفیہ کے لیے بنایا گیا تھا وہ بتائے گا کہ کس کرنسی کی مالیت کتنی ہے، اور وہ سونے کے ذخائر کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نیا لفظ نکالا گیا، گڈ ول، یعنی اس ملک کی دکان کتنی چلتی ہے۔ عموماً روزمرہ میں ہم اس کا ترجمہ پگڑی کے طور پہ کرتے ہیں، یعنی اس دکان میں کتنا مال روزانہ بکتا اور نیا آتا ہے، کتنی فصلیں، کارخانے اور کاروباری ادارے ملک میں کتنی پیداوار فراہم کرتے ہیں، یہ بتائیں گے کہ اس ملک کے نوٹوں کی قیمت کیا ہے۔ یوں اس بینک کو جو اختیار ملا تھا اس نے ثابت کیا کہ اس سے دنیا بھر کے سود خور کس طرح اس عالمی سیاسی معیشی نظام کے ذریعے اپنی دوست مسلط کرتے ہیں۔ نائجیریا کے پاس سعودی عرب سے زیادہ تیل ہے، لیکن اس کی کرنسی کی قیمت کمزور، اور آئس لینڈ جہاں گھاس بھی ڈنگ سے نہیں اگتی اس کی کرنسی مضبوط ہے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سودی بینکاری کے وکیلوں سے کوئی یہ سوال کرے کہ صرف 73 سال پہلے جب کاغذ کے نوٹوں کو عالمی حیثیت حاصل نہ تھی، سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، ایسے سکے جو اپنے اندر اپنی قیمت رکھتے تھے، تو کیا اس وقت عالمی معیشت اور تجارت نہیں ہوتی تھی؟ اس وقت تک آج کی جدید صنعت کی اکثر چیزیں، ریل، کار، جہاز وغیرہ ایجاد ہو چکے تھے، دنیا 2 جنگیں بھی لڑ چکی تھی، عالمی منڈی بھی موجود تھی، اور اس عالمی منڈی کے مقابلے میں دنیا کا ایک بہت بڑا بلاک موجود تھا جسے کمیونسٹ دنیا کہتے ہیں۔ جب روس میں 1917 میں بلشویک انقلاب آیا تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمام سودی بینکاری کو ختم کر دیا، اور ان کا یہ غیر سودی بینکاری نظام 75 سال تک چلتا رہا۔ لیکن جب ان عظیم سیکولر، لبرل اور کارپوریٹ دنیا کے پروردہ دانشوروں کو قرآن کی یہ آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جن میں کہا گیا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی حالت ایسے ہے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بی بھی تو سود کی مانت ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعہ مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو،
اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ اعلان جنگ کے بعد بھی دنیا بھر میں بسنے والے یہ مسلمان ان کمیونسٹوں جتنی غیرت بھی نہیں رکھتے تھے کہ اپنا نظام معیشت خود ترتیب دے دیتے۔ پاکستان کی تو حالت ہی عجیب ہے کہ یہاں 1999 میں سپریم کورٹ کا فل بینچ سودی بینکاری کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو سب کے سب اس کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی پوچھتا پھرتا ہے کہ کوئی متبادل ہے، بتاؤ ہم اپنی معیشت کیسے چلائیں۔ کس قدر متصب ہیں یہ سود کی حمایت میں لکھنے والے اور سوچنے والے کہ جب 2008 میں دنیا بھر میں مالیاتی بحران ہوا تو تمام ممالک کے بینکوں نے سود مکمل طور پر ختم کر دیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی اس امید پہ زندہ رہے ہیں کہ ایک دن دنیا بحران سے نکلے گی تو سود پھر واپس آ جائے گا۔ لیکن جاپان ایک ایسا ملک ہے جس نے گزشتہ چند سالوں سے تمام بینکوں سے سود کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے۔ اگر آپ کسی بھی بینک میں اپنے پیسے رکھیں گے تو وہ الٹا آپ سے آپ کے سرمایہ کی حفاظت کے پیسے لے گا۔ کس قدر بد نصیب ہیں یہ لوگ۔ وہ جاپان کے اس نظام کو غیر سودی نظام نہیں کہہ رہے بلکہ اسے دنیا کے سودی معیشت کے لمبردار نیگیٹو انٹرسٹ یعنی منفی سود کہتے ہیں۔ یہ جاپان کی معیشت کا ایسا روپ ہے کہ لوگ اب بینکوں میں پیسے ہی نہیں رکھتے۔ گزشتہ سال جاپان میں 103,000 ارب ین کی اشیاء لوگوں نے کیش پر خریدی۔ اس میں جہاز، کاریں اور بڑی بڑی اشیاء بھی شامل تھیں۔ سیکی سوئی کمپنی لوگوں کو گھر بنا کر بیچتی ہے۔ اس نے 2 لاکھ ملین ین کے گھر بنائے جو جدید ترین تھے۔ نہ بنانے کے لیے بینکوں سے قرضہ لیا، نہ اکاؤنٹ کھولا اور نہ ہی لوگوں نے خریدنے کے لیے اسے چیک دیے بلکہ نقد ادائیگی کی۔ گزشتہ سال اشیاء صرف کی قیمتیں اتنی گری ہیں کہ ٹوکیو اب مہنگے کے بجائے سستے شہروں میں گنا جانے لگا ہے۔ جاپان کے حکومتی بینک نے تاریخ میں پہلی دفعہ دسمبر 1995 میں صفر سودی پالیسی، زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی نافذ کی تھی اور حکومتی سطح پر سود ختم کر دیا تھا، اور اب اس ملک کے پرائیویٹ بینکوں نے بھی سود کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ جاپان کی ترقی کو دیکھتے ہوئے یورپین سینٹرل بینک نے چند سال قبل حکومتی سطح پر منفی شرح سود کا آغاز کیا۔ دیکھیں وہاں کے کمرشل بینک کب صفر سے منفی پر آتے ہیں اور بینک بھی سرمایہ رکھنے پر کٹوتی کرنے لگیں گے۔ یہ جاپان ہے جس نے آڈیو کیسٹ سے لے کر کاروں، ٹرکوں، بلڈوزروں، کمپیوٹروں اور شاید ہر قسم کی مصنوعات کے کارخانے پوری دنیا کو مصنوعات بیچتے ہیں، وہ بینکوں سے آزاد ہیں اور سود سے مبرہ بھی۔ جاپان کا نظام معیشت سود سے پاک ہو چکا ہے اور یہ دنیا سے الگ تلگ بھی ہو چکا ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم۔